ورنہ ٹوٹ پھوٹ بہت جلد ہو جاتی ہے. اگر اب جو کام نہیں کرے گا وہ یہ سمجھ لے کہ بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. ہیلو، السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ ہر روز میری ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں. آپ یوٹیوب چینل کو آن کیجئے اور ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل کو آپ ضرور دیکھیے. میں ہر روز آپ سے نئی نئی باتیں لیے آ رہا ہوں. چونکہ اب نظام چینج ہوا ہے. چینج کیسے ہوئے کہ اب ہم نے ووٹ ڈالے ہیں اور ووٹ ڈالنے کے بعد ایک نئی گورنمنٹ کو ہم لے کر آ رہے ہیں. نئے لوگ آ رہے ہیں. نئی گورنمنٹ ملک کو کیسے لے کر چلتی ہے اور پرٹیکولرلی ہمارے نوجوان کے لیے کیا کیا جاتا ہے. ہمارا نوجوان طبقہ ایجوکیشن لے رہا ہے بہت آگے بڑھ کے. مزید ایجوکیشن لینے کے لیے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. جب باہر جاتا ہے تو وہیں رہ جاتا ہے. وہیں کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے، نوجوان طبقہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ بہت فیسلٹیز ہیں، وہاں پہ میڈیکل بہت اچھا ہے، وہاں پہ بار بار بیماری نہیں آتی ہے، چونکہ اچھی ایئر ہے وہاں پہ. جابز بھی مل جاتی ہیں، کام بھی مل جاتا ہے، اور جن میں سکل پائی جاتی ہے وہ تو یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ یہاں پہ لوٹ کر واپس نہیں آتے کیونکہ اپنی زندگی بناتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہاں پہ مواقع نہیں. اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کو یہ چاہیے کہ ہمیں مواقع عطا کرے. ہماری یوتھ کو مواقع چاہیے. اب یوتھ نے بہت ووٹ ڈالا ہے، لاکھوں میں ووٹ آئے. ایک زمانے میں ہزاروں میں، سو میں ووٹ ہوتا تھا. 200 ووٹ، 300 ووٹ، 400 ووٹ، 500 ووٹ، اس سے زیادہ ووٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب یوتھ نے ووٹ ڈالنے شروع کر دیے کہ لاکھوں میں ووٹ گئے. ایک شخص نے لاکھ لاکھ، 2 لاکھ تک ووٹ لیے. ہماری یوتھ کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے ہماری یوتھ کو ملک سے باہر جاتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. ان کو روزگار دینا ہے. ہماری عدم توجہ کے باعث ہمارا ذہین ترین نوجوان طبقہ بیرون ملک میں رخ کر رہا ہے، اور جو باہر جانے سے رہ جاتے ہیں ملکی معاملات میں ایڈجسٹ نہ ہونے کے سبب ان کا جو میلان ہے منفی سرگرمیوں کی طرف ہو جاتا ہے. جو باہر نہیں جا سکتے وہ نیگیٹو ہونے لگ پڑتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی کی طرف بھاگتے ہیں، نیگیٹو لوگوں کی کمپنی کو ڈھونڈتے ہیں اور نیگیٹو راستوں میں چلنے لگ پڑتے ہیں. اب جو حکمران آ رہے ہیں، حکمران جو ہوتا ہے وہ بہت بلند شخص ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک ایک عوام کو دیکھنا ہے. خود سونا نہیں ہے، خود اس نے ورک کر کے دکھانا ہے. مملکت خدا داد پاکستان میں سکول جانے کی عمر کو پہنچنے والے 2.5 کروڑ کے قریب بچے سکولوں سے باہر، جن میں 37% لڑکیاں، 27% لڑکے ہیں. آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح کے باعث سے اگلے 15 سال کے بعد ان کے لیے ہمیں 57,000 نئے سکول کی ضرورت ہوگی. یہی کیفیت رہائشی مکانات کے حوالے سے اب بھی درپیش ہے، اور آنے والے سالوں میں مزید بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب حفظان صحت کے حوالے سے بھی ہماری صورتحال بدترین حدوں کو چھو رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں خواتین پریگننسی کے، ڈیلیوری کے دوران زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں. بچے پیدا کرتے کرتے بیچاریوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پراپر میڈیکل سسٹم نہیں مل پا رہا، اور 1 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہزاروں بچے موت کے شکار ہو جاتے ہیں. اقوام متحدہ کے سروے کے مطابق پاکستان پینے کے صاف پانی کی قلت کا شکار ہے، اور یہ خطرہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. زرعی ملک ہونے کے ناطے اسے پانی کی جتنی مقدار درکار ہے، جتنی مقدار کی ضرورت ہے، جتنی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں پانی پراپر نہیں آ رہا. اور کیا ہو رہا ہے کہ جو زرعی زمین ہے اس پر سوسائٹیز بن رہی ہیں، اور گورنمنٹ انا سوسائٹی کی اجازت دی جا رہی ہے. سوسائٹیاں بن رہی ہیں جو زرعی زمین ہے، جہاں پہ فصل اگنی ہے وہاں پہ سوسائٹی بنتی چلی جا رہی ہے. کھائیں گے کہاں سے؟ اور جو پانی آنا ہے، ہمارے ہاں زمین سے پانی نکلنا ہے، وہاں بھی زرعی زمین جو ہونی چاہیے، پانی نکلنا چاہیے، نالے ہونے چاہیے، نہریں ہونی چاہیے. زرعی زمین کو ختم کر کے وہاں پہ فلیٹس بننے لگ پڑے ہیں، وہاں پہ سوسائٹیز بننے لگ پڑی ہیں. ان کو تو پیسہ چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ بھارت نے ہزاروں کی تعداد میں ڈیم بنا کر دریاؤں کا سارا پانی روک لیا ہے. ہمارا جو پانی تھا وہ سارا روک لیا ہے. اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ صوبائی تعصبات میں جلتے ہوئے لیڈر ایک کالا باغ ڈیم بھی ہضم کرنے سے قاصر ہے. اگر یہی صورتحال باقی رہتی ہے تو ہمارے لیے خشک سالی اور قحط سالی مستقبل کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور بھارت میں جہاں تقریباً
1334 डैम है भारत में। उन्होंने इतने डैम बना लिए, वहां मुकाबले में पाकिस्तान के पास ये तादाद सिर्फ 150 है। अब 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क, 150 डैम है हमारे पास। हम क्या काम करेंगे? हम पानी कहां से हासिल करेंगे? हम अपनी जमीनों को पानी कहां से देंगे? हम खुद साफ पानी कहां से पिएंगे? जो नई गवर्नमेंट ओथ ले रही है, खुदारा हमने आपको वोट दिया, हमारे वोट की लाज रखना, वरना टूट फूट बहुत जल्द हो जाती है। अगर अब जो काम नहीं करेगा वो ये समझ ले कि बहुत जल्द टूट फूट का शिकार हो जाएगा, यानी उसकी गवर्नमेंट चली जाएगी, वही गवर्नमेंट टिकेगी जो हमारे मुल्क में तमाम प्रॉब्लम्स को हल करे, और तमाम प्रॉब्लम्स का हल एक अच्छी सोच के साथ हो सकता है। अगर आप इंतकाम की तरफ जाएंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर आप मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे तो इंतकाम डेड होता चला जाएगा, इंतकाम खत्म होते चले जाएंगे, और मुल्क हमारा परवान चढ़ता चला जाएगा। बहुत लोगों ने बहुत वोट हासिल किए, और खासतौर पर यूथ भी बहुत आई है, नौजवानों ने भी बहुत वोट हासिल किए, और वोट डालने के लिए यूथ निकली है। लोगों को अब कहना नहीं पड़ा, हर एक इस कोशिश में गया है, क्यों? कि पाकिस्तान तरक्की करे, हमारा मुल्क एक नए पैमाने पे तरक्की करे, हमारे मुल्क से रोजगार खुले, हमारे मुल्क से एनर्जी सिस्टम मिले, हमारे मुल्क को पावर्स मिले, पोटेंशियल मिले, हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगे, हम भी दुनिया को काम दे सकें। अब देखिए, बांग्लादेश 71 में हमसे जुदा हुआ, हमसे अलग हुआ। आज बांग्लादेश में कितनी इंडस्ट्री है, बांग्लादेश में ऐसा समंदर बना हुआ है वहां पे इंडस्ट्री का। तो हम किधर हैं? हमें कौन लोग तरक्की नहीं करने दिए दे रहे? हर वोटर को ये सोचना चाहिए कि जिसको वोट डाला है उसके गिरबान को पकड़ के रखें, इसलिए उसके इर्द गिर्द घेरा तंग करके रखें। हमने वोट दिया है, जब हमने वोट दिया है तो हमें तरक्की भी चाहिए, हमारे मुल्क में तरक्की चाहिए, हमारे वोट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। हमने मेहनत करके वोट दिया है, हम शदीद लाइनों में खड़े हुए, और हम अपने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा हमने जिनको वोट दिए हम उनसे जवाब मांगे। हम उनसे जवाब मांगे कि हम हर इलेक्शन में वोट देते हैं, और उसके बाद क्या होता है? खामोशी। अब हमें वोट हमने दिया है तो हमें इसका जवाब चाहिए। हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ना है, एनर्जी को ठीक करना है, मुल्क से रोजगार देना है, हमारे मुल्क में हेल्थ को ठीक करना है। दवाइयां बहुत महंगी हो चुकी हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, दवाइयों से दवाई नहीं ले सकते। दवाई का एक रेट मुकर्रर करें, और दवाई जो है कम कीमत पे मिलनी चाहिए। मुल्क में सुकून आना चाहिए, बस सुकून आएगा तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। हमारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, ये दुश्मनियां खत्म कर दी जाए, ये सियासी इंतकाम खत्म हो जाए, ये एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ना खत्म हो जाए, और मोहब्बत और प्यार से चलना चाहिए।